علماء انبیاء کے وارث ہیں، مقام، منصب، مرتبے کے اعتبار سے نہیں۔ علماء جانتے ہیں، اہل علم کی توجہ چاہوں گا، علماء کرام مرتبے، منصب، عظمت کے اعتبار سے پیغمبروں کے وارث نہیں۔ دوسری بار میں نے دہرایا، غلط فہمی میں کوئی مبتلا نہ ہو، ذمہ داری کے لحاظ سے، ڈیوٹی کے لحاظ سے، کارکردگی کے اعتبار سے، دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے، قوم کی رہبری اور رہنمائی کے اعتبار سے علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علماء کی ذمہ داری بڑی عظیم ذمہ داری ہے۔ آج ہی میں پڑھ رہا تھا امام عشق و محبت کا بحر زخار، جس کو فتاوی رضویہ کہا جاتا ہے، مقال العرفاء بے اعزاز شرع و علماء۔ علماء جانتے ہیں، میں یہاں کی کمیٹی سے بھی مخاطب ہوں، آپ عظیم کام انجام دیتے ہیں، میں اس پر آپ کو دل کے گہرائی سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ لیکن اس سے کہیں زیادہ آپ کی عملی زندگی، آپ کی پریکٹیکل اسلامی حیات و زیست آپ کے لیے بہت ہی ناگزیر و ضروری ہے۔ آپ نماز کی پابندی کریں گے، آپ شریعت مطہرہ کی پابندی کریں گے، آپ کو سر آنکھوں پہ بٹھایا جائے گا۔ جی سبحان اللہ۔ میں بہت زیادہ گفتگو کو طول نہ دیتے ہوئے، منتظمہ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کی خدمات کو اللہ قبول فرمائے، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نمونہ بنیں، آپ دوسروں کے لیے پیمانہ بنیں، آپ دوسروں کے لیے مثال بنیں۔ مثال کے طور پر کوئی صدر جماعت ہے، کمیٹی کا صدر ہے، 5 وقت کی نماز ان کے اوپر فرض ہے، ادارے کا چلانا فرض عین نہیں، آپ پر 5 وقت کی نماز فرض عین ہے۔ سیکریٹری، ان کی بھی ڈیوٹی، ذمہ داری، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو بھی قبول فرمائے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ذمہ داری آپ کے اوپر اسلام نے جو فرائض عائد کیے ہیں، آسان لفظوں میں نماز پنجگانہ کی پابندی، چہرے پہ اسلام کا نور۔ چہرے پہ اسلام کا نور صرف پیروں کے لیے نہیں، صرف مولویوں کے لیے نہیں، حفاظ کے لیے نہیں، قراء کے لیے نہیں۔ تعاونوا علی البر والتقوی، میرے اس جملے میں تقوی کا عنصر، تعاونوا علی البر والتقوی، بر کا عنصر شامل ہے۔ نیکی بھلائی کی مدد کرو، خود نیکی اور بھلائی پر عمل کرتے ہوئے جو اس تحریک کو لے کر چلتے ہیں، اس کے دست و پا بن جاؤ، اس کے معاون و مددگار بن جاؤ، اس کے حامی و ناصر بن جاؤ۔ تو میں کمیٹی سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ کی زندگی مثالی زندگی ہو۔ یہ صرف مولویوں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ چہرہ کو اسلامی بنا لے۔ میں نے جس آیت کریمہ کو عنوان سخن بنایا ہے، اس کو بیان کیا جائے تو یقیناً بہت وقت درکار ہے، لیکن اس کو سمیٹنے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ تعاونوا علی البر والتقوی، ادارہ چلانا، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، جلسہ جلوس کا اہتمام کرنا، اس کو ہمارے دین نے بر اور تقوی کے زمرے میں شامل فرمایا ہے۔ لیکن میں بڑے ادب کے ساتھ، بڑی معذرت کے ساتھ کہوں گا، ہمارے جلسوں کا معاملہ کچھ ایسا ہے جو غلط رخ کو اختیار کر جاتا ہے۔ میں اس کی اصلاح کے لیے ظاہر کا میں اپیل ہی کر سکتا ہوں، میں اس کا اظہار خیال ہی کر سکتا ہوں، ڈنڈا لے کر کسی کے پیچھے پڑا نہیں جا سکتا۔ اللہ کے رسول کی وہ حدیث میں نے سنائی ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ۔ یہ وہ حدیث پاک ہے جس کا مفہوم مسلمان کا باشعور طبقہ جانتا ہے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے، پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی جب کوئی غلط کام دیکھے، من رأى منکم منکرا، میری گفتگو کے جملوں کو سنجیدگی سے آپ سماعت فرمائیں۔ میں نے پہلے ہی عرض کر دیا، میں مائک شکن نہیں ہوں،
اور اچھل کود والا آدمی نہیں ہوں، تو دا پوائنٹ باتیں کرنے کی کوشش بہت اچھا. سامعین محترم، میری مائیں بہنیں بھی سنیں، دوست احباب بھی سنیں، علماء کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ غلط بولوں تو بے شک مجھے روکیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے انہیں یہ پاور دیا ہے. من رعا منکم منکرن، تم میں سے کوئی جب کسی منکر کو دیکھے، منکر کو جب پھیلائیں گے تو اس کے دامن میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. ناجائز اور گناہ غلط کام کو تم میں سے کوئی دیکھے تو اللہ کے نبی نے آپ کو یہ پاور دیا ہے، آپ کو یہ اختیار دیا ہے، آپ کے سر پہ یہ ذمہ داری عائد کی ہے، ہاتھ سے اسے روک دو. مثلا کوئی بائیں ہاتھ سے اگر پی رہا ہے، کھا رہا ہے، شراب کا پیالہ اس کے ہاتھ میں ہے، آپ کو رب نے اگر اتنی صلاحیت و قوت سے نوازا ہے، مواقع آپ کے ایسے ہیں تو ان کے ہاتھ سامنے سے شراب کی جام کو چھین لو. بائیں ہاتھ سے پی رہا ہے، بائیں ہاتھ سے نکال کر دائیں ہاتھ میں تھام دو. اگر تمہارے اندر یہ جرأت ہے، طاقت ہے، یہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں من رعا منکم منکرن فلیغیرہ بیدی، تم میں سے کوئی غلط کام کوئی دیکھے چپ نہ رہے، بلکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ہاتھ سے روک دے. سبحان اللہ. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، ہمارے نبی غیب دانبی ہیں. اہل سنت کا نعرہ ہوتا ہے دانا غیوب رسول پاک کے لیے بولا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب داں ہیں. ہر انسان کو یہ توانائی نہیں ہوتی ہے کہ ہاتھ سے روکے. کچھ لوگ بولنے کی صلاحیت رکھتا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو منہ سے ضرور بولو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اگر منہ سے بولنے کی بھی پوزیشن میں ڈنڈے پڑیں گے یا فتنہ پھیلے گا، فساد برپا ہوگا، تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اس غلط کام کو اپنے دل سے برا جانو. بہت اچھا. اور یہ ایمان کا ادنا حصہ ہے. اس حدیث کا مفہوم میں نے چند جملوں میں آپ کے سامنے پیش کر دیا، لیکن میں اپنی عادت کے مطابق مسئلہ بتائے بغیر رخصت ہونا نہیں چاہوں گا. مجھے 2-3 منٹ کا موقع دیں. میں سگنل سمجھتا ہوں کیونکہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ پرچی پر پرچی دی جائے. میں تو بولنے سے گریز کرتا ہوں کیونکہ جچے تلے انداز میں گفتگو یہی تبلیغ کا طریقہ ہے. میرے دوستوں، میری ماں اور بہنوں، میں آپ سب سے مخاطب ہوں. علماء کی سرپرستی، علماء کی حمایت مجھے حاصل ہے. نماز پڑھنے کے لیے طہارت، ایک ہی مسئلے پر میں گفتگو ختم کروں گا. نماز پڑھنے کے لیے پاک صاف ہونا، جس کے لیے ہماری اردو، فارسی، ہندی، اردو زبان میں، عربی زبان میں طہارت بولا جاتا ہے. آج میری گفتگو کو سننے کے بعد آپ جائیں گے تو ایک لفظ ضرور یاد کر کے جائیے. نماز کے لیے طہارت شرط ہے. نماز مکلف بالغ مرد و زن پر فرض ہے. اس کو میں بھی نہیں چھیڑتا، لیکن ایک پر ضرور میں تفصیل ڈالوں گا. طہارت نماز کے لیے شرط ہے. انگلش میں اسے کنڈیشن کہا جاتا ہے. اردو، عربی، فارسی زبان میں اسے شرط کہتے ہیں. علماء جانتے ہیں اذا فات الشرط فات المشروط، شرط جب ختم ہوتی ہے مشروط بھی ختم ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا طہارت اگر نہیں ہوگی تو نماز بھی نہیں ہوگی. طہارت ہوگی اور دیگر شرائط کا وجود ہوگا تو آپ کی نماز ہوگی. جب آپ کے پاس نماز ہوگی جنت میں جانے کی آپ کے پاس چابی ہوگی. اس لیے کہ رسول کائنات فرماتے ہیں الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے. تو اس چابی کے اہتمام کے لیے کچھ بنیادی باتوں کا سیکھنا، سمجھنا، یاد رکھنا ہر مسلمان مرد و زن پر فرض ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. ڈائلاگ پر مت جائیے، کون کتنا اچھلتا ہے، کون کتنا کودتا ہے، کون اپنا گلا پھاڑتا ہے، ان باتوں کا کوئی نتیجہ نہیں. ہمارے اس دیار میں ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں دولت صرف کرتے ہیں، لیکن اس سے جو ہمیں حاصل ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ جلسوں کو بند کیا جائے، جلسوں کی ضرورت ہر دور میں رہی ہے، آج بھی ہے، آئندہ بھی رہے گی، لیکن جلسوں کو سلیقے سے، جلسوں کو طریقے سے، جلسوں کو وسیلے سے استعمال کیا جائے. میں ایک مسئلہ بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا. میری مائیں بہنیں بھی سنیں،
दोस्त अहबाब भी सुने, नमाज के लिए तहारत शर्त है। तहारत पर मेरी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी। तहारत का माना उलमा जानते हैं पाक साफ होना, लेकिन फ़कीर अपनी नाकिस मुताले की रोशनी में आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। आप में से अगर 20% ने मेरी बात को समझ लिया, मेरी आमद का मकसद पूरा हो जाएगा। तहारत नमाज के लिए शर्त है। बगैर तहारत के, बगैर पाक साफ हुए घंटों कुरान पढ़ता रहे और नमाज की शक्ल इख्तियार करता रहे, नमाज उसकी नहीं हो सकती। तहारत पर मैं गुफ्तगू खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। तहारत नमाज के लिए क्या है? शर्त है। मैं सामाइन से जो नारा भी लगाते हैं, जेब को निशावर भी करते हैं, उनकी तवज्जो चाहता हूँ। न मुझे आपके नारे की ज़रूरत है, न आपकी जेब की मुझे ज़रूरत है। फजल इलाही, आपकी दुआओं की ज़रूरत है। सुभान अल्लाह। तहारत नमाज के लिए क्या है? शर्त है। मेरा साथ दीजिए आप। जी। तहारत नमाज के लिए शर्त है। तहारत का मतलब क्या है? फकीर 5 उंगलियों के सहारे से इसकी तफहीम की कोशिश कर रहा है। तहारत के 5 पार्ट्स हैं, तहारत के 5 हिस्से हैं। तहारत को 5 कॉलम में तकसीम किया जा सकता है। सुनिए, वो हजरात जो खासकर स्कूल के तालीम याफ्ता हैं और कॉलेज के पढ़े लिखे हैं, यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे हैं, उनकी मैं तवज्जो चाहता हूँ। तहारत नमाज के लिए शर्त है। वैसे नमाज के अंदर 6 शराइत हैं। हर मुसलमान को जानना फर्ज आइन है, जलसा करना फर्ज आइन नहीं। लेकिन इन जलसों का मकसद तहसील इल्म है, मालूमात कौम तक पहुँचाना है, सुभान ईमान के अंदर जिला बख्शना है। तहारत आज आप सुन के जाइए। तहारत के बगैर नमाज नहीं हो सकती। और तहारत का मतलब है पाक साफ होना। लेकिन एक पाक साफ को मैं 5 लाइनों में तकसीम करना चाहूँगा। सबसे पहली बात, तहारत के लिए ज़रूरी है कि वो नमाज पढ़ने वाला आदमी मुतवद्दी हो, उनके पास वज़ू हो। 5 में से एक का नाम है वज़ू, दूसरे का नाम है गुस्ल। 2 आसानी आपकी समझ में आ गया। और तीसरा तहारत के अंदर शामिल है, जिस कपड़े को आप पहनकर नमाज पढ़ेंगे उस कपड़े का भी पाक होना जरूरी। 3 बातें भी, वजू जरूरी, गुस्ल भी जरूरी, कपड़े का पाक होना भी जरूरी। 2 बाकी रह गया है। आप जिस जगह पर खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे उस जगह का पाक होना भी जरूरी। 4 हो गया। 5वें पर उलमा की जहन की तवज्जो चाहूँगा, आपकी तवज्जो चाहूँगा। 5वीं चीज़ कौन सी है कि जिसके बगैर तहारत मुकम्मल नहीं हो सकती? अर्ज करने की खुद ही कोशिश कर रहा हूँ। वजू आपकी समझ में आ गया, गुस्ल भी समझ में आ गया, जिस कपड़े को पहनकर आप नमाज पढ़ेंगे उसका भी पाक होना समझ में आ गया, जिस जगह पर आप खड़े होकर नमाज पढ़ेंगे मुसल्ला, उस जगह का पाक होना भी समझ में आ गया। अब 5वीं चीज़ की तरफ इशारा करता हूँ, तवज्जो दरकार है आपके फ़ायदे के लिए, क्योंकि मैं इसको जितनी बार बोलूँगा मुझे उतने बार बोलने का सवाब मिलेगा। आपने वज़ू किया, गुस्ल भी किया, कपड़ा भी पहना, मुसल्ला भी पाक है, लेकिन नंगा पैर चल रहे थे, नंगा पैर बगैर जूता पहने पे चले, आपका पैर पाखाना या पेशाब में पड़ गया, आपका वज़ू टूटा कि नहीं? देखिए, अभी देख रहा हूँ मैं बहुत सारे लोगों को, क्योंकि ज़रा बुलंदी पे मुझे आप लोगों ने बैठाया है, तो कुछ लोग कहते वज़ू टूट गया। पाखाना पेशाब पैर के नीचे आ जाए तो इससे गुस्ल, इससे वज़ू नहीं टूटता, वज़ू नहीं टूटा, सिर्फ आपका पैर का तलवा गंदा हुआ। तो ज़ाहिरी 5वीं चीज़ यही है कि ज़ाहिरी जिस्म का भी पाक होना तहारत का ये 5वां हिस्सा है। पर